یہ عراق کی کسی سڑک کے کنارے پھٹنے والا بم نہیں، وطن واپسی کے چیلنجز تھے جنہوں نے جوش لپسٹین کی جان لی۔ 23 سالہ اس نوجوان نے پچھلے سال عراق میں دوسری بار تعیناتی سے واپسی پر خودکشی کر لی تھی۔ والد کے مطابق منشیات نے انہیں تباہ کیا، اور یہ کہ یہ فوج کے نفسیاتی معالج کو اپنا مسئلہ بتا کر اپنا کریئر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں ہم روایتی طور پر اپنے فوجیوں کو سخت جان بننے کی تربیت دیتے ہیں، لیکن کوئی تو راستہ ہونا چاہیے کہ وہ جنگ سے واپس آ کر اپنی شخصیت کے اس خول سے باہر نکلیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب فوجی محاذ سے واپس آ کر سویلین زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو انہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس، دماغی چوٹ، منشیات کی لعنت یا مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر فوجیوں کو یہ مدد نہیں مل رہی۔ کئی نفسیاتی مدد لینے سے ہچکچاتے ہیں کہ اس سے ان کی نوکری داؤ پر نہ لگ جائے۔ مرین لانس کارپورل مائیکل ہیرس نے ایسا کیا بھی، لیکن افغانستان تعیناتی کے دوران ہی اس سال فروری میں انہوں نے اپنی جان لے لی۔ مائیکل فوج کے کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ سے مدد دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہیں مائیکل کی شراب نوشی کا علم ہوا تو اسے منشیات کا عادی قرار دے کر بتایا گیا کہ کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ امریکی فوج میں خودکشی کی روک تھام کی تربیت کئی سال سے جاری ہے، لیکن نقادوں کے مطابق فوج میں مریضوں کو مختلف درجات کے لحاظ سے بانٹنے کا سخت نظام ایسے فوجیوں کی مدد کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا جو نفسیاتی مدد لینے کے خواہش مند ہیں۔ نتیجہ خودکشی کے واقعات۔ ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ امریکی فوج میں خودکشی کرنے والے 70% افراد نے ڈاکٹر سے اسی روز مدد کے لیے رجوع کیا ہوتا ہے جس دن انہوں نے خودکشی کی۔ صدر اوباما کے سیکرٹری دفاع لیون پنیٹا خود اعتراف کرتے ہیں کہ فوجیوں کی خودکشی ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں، لیکن خودکشی کے واقعات روکے نہ جا سکے اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ڈان لپسٹین جیسے والدین اپنے بیٹے کو تو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ایسے گروپس کا حصہ بن کر وہ اس بارے میں بات ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آغاز ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں اپنے بیٹے کی کہانی سنائی جائے، شاید ہم اس طرح کسی کی جان ہی بچا لیں۔ خودکشی کرنے والے فوجیوں کے رشتہ دار فوج سے ایک جامع اور انسانیت پر مبنی حکمت عملی اختیار کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ جتنا بھی ہم فوج کے ہر رینک میں یہ شعور پیدا کریں کہ نہ دکھنے والے زخم اور جذباتی عارضے بھی فوج کی جنگی استعداد پر کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں، اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مائیکل ہیرس کی قبر کے کتبے پر درج ہے، "ٹو آسم فار دس ورلڈ"۔ وہ ایسا تھا کہ دنیا اس کے قابل ہی نہیں تھی۔ لوئس رامیریز کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔